السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان دجال ہے کہ دجال اس وقت کہاں پر ہے اور دجال کب آئے گا۔ دجال کے آنے کے بارے میں حدیث میں صاف طور پر لکھا ہے کہ دجال کے آنے کا کون سا وقت ہے، کیا دجال پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے۔ یہ ساری معلومات انشاءاللہ آج کی اس مختصر سی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا اور مزید ایسی اسلامک معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، اس لیے میں بھی تم کو دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں اور میں تمہارے سامنے دجال کی وہ علامات بتاتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بیان کی۔ وہ سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ دعویٰ کرے گا کہ میں رب ہوں، مگر اسے دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میں ایسی 3 چیزیں نظر آ جائیں گی جن سے اس کے دعوے کی تکذیب کی جا سکتی ہے، یعنی آدمی اس کو جھوٹا قرار دے سکتا ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا نظر آنا ہی اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ رب نہیں ہے۔ دلیل نمبر 2 کہ دجال کانا ہوگا حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ دلیل نمبر 3 یہ ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا جو ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ مومن پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ اب میرے دوستوں، بات کرتے ہیں کہ کیا دجال پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے۔ تو میرے دوستوں، دجال پیدا ہو چکا ہے، اب اس کا خروج ہوگا۔ اب میرے دوستوں، بات کرتے ہیں کہ دجال کہاں ہے اور کب اس کا خروج ہوگا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تو وہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ پھر فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرانے دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے عیسائی تھے، وہ آیا ہے، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بتایا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جذام قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں یہاں تک کہ وہ ایک جزیرہ میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے کہا، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، اے لوگو، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ بیان کرنے والا بتاتا ہے کہ جب اس نے اس آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھر قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے تھے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں۔ ہم جہاز میں سوار ہوئے، سمندر میں طوفان آ گیا، مہینہ بھر لہریں ہمیں دھکیلتی رہیں یہاں تک اس جزیرہ کے کنارے لے آئیں۔ اس نے کہا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ۔
ہم نے کہا اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات آپ پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں آتے ہیں۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب آنے والا ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ میرے دوستو، بیسان فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے۔ اسے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دورہ خلافت میں مشہور کمانڈر صحابی حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا تھا، لیکن اب مئی 1948 میں اسرائیل نے بیسان سمیت ارد گرد کے علاقے پر قبضہ کر لیا، اور یہ اس وقت اسرائیل کے قبضہ میں ہے جو دجالی ریاست ہے۔ یہ علاقہ قدیم زمانے میں کھجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا، جس کی تصدیق صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لیکن اب یہاں پھل پیدا نہیں ہوتے۔ 626 ہجری تک یہ پھل دیتا تھا۔ یہ دجال کی اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ گویا دجال کی ایک علامت تو پوری ہوگی۔ اب میرے دوستو اگلا سوال دجال کرتا ہے، کہنے لگا کہ مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کی کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی باقی ہے۔ وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ میرے دوستو تبریہ جھیل دجال کا دوسرا سوال ہے۔ تبریہ جھیل اسرائیل کے شمال مشرق میں اردن کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 23 کلومیٹر ہے، زیادہ سے زیادہ چوڑائی 13 کلومیٹر ہے، اور اس کی گہرائی 157 فٹ ہے۔ اس کا کل رقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے۔ اس پر بھی اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے، اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بغیر کسی ظاہری وجہ کے رفتہ رفتہ خشک ہوتا جا رہا ہے۔ مفتی ابو لبابہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ بحیرہ تبریہ کے خشک ہوئے ساحلوں کی تصویریں کئی سال پہلے ان کالموں کے ساتھ شائع ہو چکی ہیں۔ اس کا خشک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دجال کی زبانی اس کے خروج کی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ اب دجال کا اگلا سوال سنیں۔ پھر دجال نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ زنجیر میں جکڑے آدمی نے کہا کہ چشمہ میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہاں اس میں بہت پانی ہے، اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ میرے دوستو زغر کا چشمہ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے زغر۔ آپ علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ربا اور زغر۔ بڑی صاحبزادی ربا کے انتقال کے بعد جس جگہ دفنایا گیا وہاں قریب ہی ایک چشمہ تھا جس کا نام عین ربا پڑ گیا۔ عین عربی میں چشمے کو کہتے ہیں۔ چھوٹی صاحبزادی کے انتقال پر انہیں بھی ایک چشمے کے قریب ہی دفن کیا گیا، تو اس چشمے کا نام عین زغر پڑ گیا۔ یہ جگہ بھی میرے دوستو اسرائیل ہی میں بحر مردار جسے ڈیڈ سی کہتے ہیں کہ مشرق میں واقع ہے، اور اس کا پانی بھی پوری طرح خشک ہوتے ہی اسے خروج کی اجازت مل جائے گی۔ پھر دجال نے اگلا سوال کیا کہ مجھے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ اس نے کیا کیا ہے۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر یثرب یعنی مدینہ منورہ میں آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا یعنی دجال نے کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس پر اس نے کہا ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ میرے دوستو اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہو گیا کہ دجال کسی اور سیارے میں نہیں ہے بلکہ وہ اسی زمین پر کسی جزیرے میں مقید ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو تمام گمراہ کرنے والے فتنوں سے بچائے۔ مزید میرے دوستو ایسی اسلامک معلومات کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔